أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، جمادی الاول شریف کا ماہ مبارک ہے اور اس کے اختتامی ایام چل رہے ہیں۔ اگلا مہینہ جمادی الثانی کا، جس میں خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، یوم شہادت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ میں سب سے بلند مقام پر فائز ہے۔ سرکار کی جتنی امت ہے، ساری امت میں سب سے بلند درجے پر جو بندہ فائز ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، اور اللہ ان کی شان میں مختلف مقامات پر اپنے کلام میں، قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ ایک آیت آج میں نے پڑھی ہے، السابقون الاولون۔ سابق کا معنی ہوتا ہے پہلا، سبقت لے جانے والا، اصل معنی یہ ہے سبقت لے جانا، جو آگے ہوتا ہے نا، سب سے آگے، اس کو کہتے ہیں سبقت لے جانے والا، ہر چیز پہ سبقت حاصل کرنے والا، علم میں، عمل میں، معرفت میں، حکمت میں، ہر مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بلند کیا ہے، اس بلند مقام میں جو سب سے آگے نظر آتا ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اور ان کی شان میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تھا کہ یہ جو باتیں میں نے اب بیان کی ہیں نا قرآن میں، یہ باتیں میں نے اس سے پہلے جو نازل کی ہیں کتابیں اس میں بھی بیان کی۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ باتیں، یہ مثالیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے دیکھے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس طرح کی مثالیں، اس طرح کی باتیں میں نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی۔ ہمارے علماء نے تو لکھا ہی لکھا ہے، باقی مکاتب فکر کے علماء کرام کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہے، بالخصوص اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالوی
بھوپال ایک انڈیا میں شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم تھے، صدیق حسن خان۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تکریم المؤمنین، تکریم المؤمنین، مومنوں کی شان، مومنوں کی تکریم۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں شروع میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اکیلے تجارت کے لیے گئے ملک شام کی طرف، کچھ سامان یہاں سے خرید کے ملک وہاں بیچنا تھا، وہاں سے خرید کے یہاں لانا تھا مکے میں، مکے سے وہ ملک شام کی طرف انہوں نے سفر تجارت فرمایا۔ اور جب وہ وہاں پہنچے، ابھی مال بیچا نہیں ہے، جا کے پہنچے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو گئے۔ تو سونے میں انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کا چاند ان کی گود میں آ گیا، آسمان کا چاند ان کی گود میں آ گیا۔ اور جب بیدار ہوئے خواب سے تو پوچھا کہ یہاں پر کوئی عالم ہو، کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، راہب ہیں، تورات زبور انجیل کے عالم ہیں اور وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر وہاں پہنچے اور ان کو جا کر اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے کچھ نشانیاں بھی دیکھی جو جسمانی نشانیاں تھیں، بالخصوص انہوں نے آپ کی ناک میں کوئی نشان تھا وہ دیکھا، آپ کی ناف پر کوئی نشان تھا وہ دیکھا، پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ دکھاؤ، دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، تمہارا خواب بہت اچھا ہے۔ نام پوچھا، پھر باپ کا نام پوچھا، پھر خاندان پوچھا، پھر شہر پوچھا، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں کی کہ تمہارا خواب بہت اچھا ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہارے ملک میں ایک محمد نام کا بندہ اعلان نبوت کرے گا، تو سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھے گا، اس کا امتی بنے گا اور زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا، اور ان کے وصال کے بعد تو ان کا جانشین بنے گا۔ اور جو تو نے خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو چاند تیری گود میں آیا ہے وہ ایک رات آئے گی جس رات وہ محمد تیری گود میں آئے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ صدیق اکبر نے پہلے بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے، انوکھا اور نرالا سمجھتے تھے، لیکن یہ بات سننے کے بعد تو پھر اس دن سے حضرت صدیق اکبر نے حضور کو دل سے نبی مان لیا۔ یہ بعض علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر کی عمر 12 سال تھی اس وقت، بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھی، 14 یا 18 سال عمر تھی۔ اس دن سے صدیق اکبر نے حضور کو دل سے نبی مان لیا تھا۔ یہی بات حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھی تھی کہ آپ پہلے ایمان لائے ہیں کہ صدیق اکبر پہلے ایمان لائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب صدیق اکبر حضور پر ایمان لا چکے تھے۔ حضور نے اعلان نبوت جب کیا تو حضرت مولا علی کی عمر 8 سال یا 9 سال تھی اعلان نبوت کے وقت، اور حضور نے جب سب کو بلا کر یہ حکم دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کون کون میرا ساتھ دے گا، تو سب سے پہلے حضرت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ چہ جائے کہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ سب نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا سب سے پہلے ساتھ دینے والے مولا علی ہیں۔ بعد میں پھر پتہ چلا کہ نہیں، صدیق اکبر نے بھی کلمہ پڑھا ہے، بہت پہلے پڑھ لیا۔ تو حضرت مولا علی سے پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے پہلے کلمہ پڑھا تھا، نبی پاک کو پہلے نبی آپ نے مانا تھا یا صدیق اکبر نے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب صدیق اکبر حضور پر ایمان لا چکے تھے۔ تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے السابقون الاولون، سب سے سبقت لے جانے والے، اول نمبر پر آنے والے، پہلے ایمان قبول کرنے والے۔
من المہاجرین والانصار، مہاجرینوں سے ہو یا انصار میں سے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولوی نواب صدیق حسن بھوپالوی جو بات لکھ رہا ہے وہ میں یہاں لانا چاہتا ہوں۔ آپ واپس آ گئے، پھر ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضور نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جب اعلان نبوت کیا تو صدیق اکبر جب ملنے حضور سے تو سرکار نے یہ جملہ کہا، صدیق تم سب سے میرے گہرے دوست ہو اور میں اللہ کا نبی ہوں، تم نے ابھی تک میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھے نبی نہیں مانا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جو جملہ کہا وہ مولوی نواب صدیق حسن بھوپالوی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا جی نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی معجزے لے کر آئے ہیں، آپ کا کوئی معجزہ ہے تو وہ دکھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے سوال پر حضور نے فرمایا وہ جو تجھے ملک شام میں خواب آیا تھا اور خواب کی تو نے تعبیر پوچھی تھی، کیا وہ میری نبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ کر لیں کہ صدیق اکبر کو خواب آیا ملک شام میں اور تعبیر پوچھی ہے ملک شام میں، اور یہاں مکے والوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے خواب آیا ہے کہ نہیں آیا، آیا تو کب آیا اور کیسا آیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، کسی کو علم نہیں سوا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اور اس بندے کے جس نے خواب کی تعبیر کی تھی۔ مولوی نواب صدیق حسن بھوپالوی لکھ رہا ہے اہل حدیث مکتبہ فکر کا عالم کہ حضور نے فرمایا وہ جو تجھے ملک شام میں خواب آیا تھا، ایک تو کتنی دور خواب آیا، خواب پاس والے بندے کو ہے تو ساتھ والے کو پتہ نہیں چل رہا، ایک ہی چارپائی پہ دو دوست سوئے ہوئے ہیں نا، ایک کو خواب میں آ جائے اور وہ صبح اٹھ کے دوسرے سے ناراض ہو کہ یار تو چنگا بے لیے رہتی میں نے ڈاکوا نے پڑھ لیا تھا، بڑا کوٹیا، میں بڑا چیخیا تو میں نے چھڑوایا ہی نہیں، وہ کہے جناب تو میرے ساتھ تھا، یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو چیخا ہی نہیں ہے، تو کیسی باتیں کر رہا تھا؟ رات خواب میں ایسا ہوا، تو کہتا ہے یار میں نے نہیں پتہ لگ گیا، خواب میں بلا کوئی پتہ لگتا ہے، خواب بندے نو آتا ہے اور وہ آپ کو ہی کئی بھول جاتا ہے بعد خواب، تو میں نے تیرے خواب کا کی پتا؟ ایک چارپائی پر ایک کمرے میں سونے والے ایک بندے کو خواب ہے تو دوسرے کو علم نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس کو اپنا خواب خود بھولا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیے، مقام دیکھیے کہ ملک شام میں آنے والا خواب اور بچپن میں 12 سال کی عمر میں آنے والا خواب نہ صرف نبی جانتے ہیں بلکہ اس خواب کی تعبیر جس عالم نے کی ہے مصطفیٰ وہ تعبیر بھی جانتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ میرا جو خواب تجھے آیا تھا، تعبیر تو نے پوچھی تھی، کیا میری نبوت کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صدیق اکبر جو پہلے مومن ہے نا، پہلے مومن، پہلے صحابی، وہ حضور علیہ السلام کا علم غیب دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ کیا دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ غیب کا علم میرے نبی کو ہے۔ صدیق اکبر کو پتا چلا تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ ہاں یہ بغیر نبی کے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ مولانا حافظ جلیندری شاہ نامہ اسلام میں ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ سن کر حضرت صدیق پہ راشا ہوا تاری، یہ سن کر حضرت صدیق پہ راشا ہوا تاری، محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، اور یقین آیا مسلمان نیک و بد پہچان لیتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان لیتے ہیں۔ یہ ہے علم غیب جس کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور کے پہلے خلیفہ ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو مصطفیٰ کا علم غیب دیکھ کر پڑھا ہے۔ اور آج اگر کوئی عالم دین کہے کہ جو کہے نبی کو علم غیب ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔
تو صدیق اکبر پر فتویٰ لگا کہ نہیں لگا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہے. تو یہ فتویٰ کہ جو کہے کہ نبی کو علم غیب ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، تو یہ تو فتویٰ صدیق پر لگایا جا رہا، ہم پہ تو نہیں لگا. ہم نے تو صدیق اکبر جیسا ایمان بنایا ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے اور تم سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ، تو اے کلمہ پڑھنے والے میرے محبوب کے غلاموں، تم نے اپنا ایمان ان لوگوں کے ایمان جیسا بنانا ہے جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں. صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان جیسا ایمان لاؤ. مثل اس ایمان کی، ان جیسے ایمان کی مثل ایمان ہوگا، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو پھر تم ہدایت پر ہو. سیدنا صدیق اکبر جیسا ایمان اختیار کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور جس کا ایمان صدیق اکبر جیسا ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم نے تو اپنا ایمان صدیق اکبر کے ایمان جیسا بنایا ہے کہ وہ کہتے تھے نبی کو غیب کا علم ہے. میں نے خود تجربہ کیا ہے، میں نے خواب دیکھا ملک شام میں. حضور سے پوچھا معجزہ، تو فرمایا وہ جو ملک شام میں خواب آیا تھا وہ میری نبوت کی دلیل ہے. اور بہت ساری ایسی اور احادیث مبارکہ بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان پر جب کافروں کی بھی صفیں بن گئی اور حضور نے اپنے غلاموں کی بھی صفیں بنا دی، اور ساتھ فرمایا میرے صحابہ جس کے سامنے جو کافر آ جائے رعایت نہیں کرنی، جی لڑا کے لڑنا ہے، کمزوری نہیں دکھانی، پیٹھ نہیں دکھانی. کسی کا رشتہ دار بھی سامنے آ جائے تو معافی نہیں دینی، باپ بھی ہو، بھائی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، تو میرا دشمن سمجھ کے قتل کر دینا ہے. ساتھ ہی تخصیص کر دی، فرمایا جس کے سامنے میرا چچا عباس آئے نا اس کو نہیں مارا. چچا عباس آئے تو ان کو قتل نہیں کرنا. صحابہ کرام حیران ہوئے ہوں گے، وہ بھی تو کافروں میں ہی ہے، کافروں کے ساتھ مل کے آیا ہے، کافروں کے ساتھ حضور کا مقابلہ کر رہا ہے، نبی کے غلاموں کے ساتھ جنگ کرنے آیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں قتل کرنا؟ ذہن میں آیا ہوگا. لیکن صحابہ کرام کا ایمان بڑے عروج پہ تھا. انہیں تھا ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے حضور کی ہر بات میں کوئی راز ہوتا ہے. اس لیے کوئی اگر بات نبی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے نبی کی توہین لینا مقصد نہیں ہے. وہ سمجھو کہ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے. جب سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عباس جس کے سامنے جاتے اسے قتل نہ کیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا، دائیں بائیں ہو جاتا وہ مجاہد. یہاں تک کہ 70 کافر قتل ہو گئے، باقی 70 گرفتار ہو گئے اور باقی بھاگ گئے میدان چھوڑ کر. جو گرفتار ہونے والوں میں تھے ان میں حضور کے چچا حضرت عباس تھے. 3 دن کے بعد وہاں سے قافلہ مدینے آ گیا، اور یہ جو قیدی تھے نا حضور نے ان کو مسجد نبوی میں ہی رکھا ہوا تھا. 70 قیدی مسجد نبی میں حضور آتے جاتے وہ دیکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت کرتے ہوئے حضور نے خود ان قیدیوں کے ساتھ سونا شروع کر دیا. حضور بھی مسجد میں سونے لگے. اور جب وہ چونکہ بازو باندھے ہوئے تھے نا قیدی کے جیسے باندھ دیتے ہیں ہتھکڑیاں لگانے کے لیے، ان کو رسے یا جو بھی چیز تھی باندھنے کے لیے باندھا ہوا تھا، تو دائیں بائیں ہوتے تو تکلیف ہوتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چچا عباس جو ہے نا وہ کرا رہے ہیں تکلیف سے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے چچا کو چھوڑ دیا جائے اور باقیوں کو باندھا جائے. تو حضور نے فرمایا سب کی رسیاں ڈھیلی کر دی. رسیاں کسی ہوئی ہیں تم نے، ہاتھ جو ہے وہ شل ہو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے قیدیوں کے، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. کسی نے نہیں کہا جی ڈھیلی کر دی تو یہ کھلا کے بھاگ جائیں. سب نے حضور کے حکم پر رسیاں ڈھیلی کر دی. پھر مشاورت شروع ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی بڑے بڑے مشیر تھے میرے نبی کے. اچھے مشیر ہو نا، سبحان اللہ. میرا تو ایمان عقیدہ ہے، بلکہ ہم سب کا ایمان عقیدہ ہے، حضور کو مشیر کی ضرورت ہی نہیں، مشورہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت پڑ بھی جائے نبی کو تو وہ اللہ سے مشورہ کرے نا. صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ حکم دیتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. میرے حبیب جب کوئی کام کرنا ہو، کوئی
کوئی حکم دینا ہو تو پہلے شورا کا اجلاس بلایا کریں، اس کے بعد فیصلہ کیا کریں، ان سے مشورہ لینے کے بعد۔ گویا یہ ہمیں سبق دے دیا گیا، اکیلا حکم نہ چلایا کرو، اپنی شورا بناؤ، شورا کے پھر علم کو اور مرتبے کو، ان کی ذہنی صلاحیت کو دیکھ کر شورا بننی چاہیے، پھر ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور دیکھو کہ یہ رائے درست نہیں ہے، اس سے فلاں درست ہے، فلاں درست ہے، فلاں درست ہے، تو درست رائے پر فیصلہ کیا کرو، اپنی منمانی نہ کیا کرو۔ حالانکہ حضور جو کرے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود امت کو سبق دینے کے لیے حضور کو کہا گیا میرے حبیب شورا کا اجلاس بلا کے مشورہ کر کے فیصلہ کیا۔ حضور نے اجلاس بلایا، سب سے پہلے صدیق اکبر سے پوچھا یہ جو قیدی ہیں مکے کے کافر، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ان میں آپ کے ہمارے رشتہ دار بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان کے ساتھ محبت کی جائے، شفقت کی جائے، رعایت کی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ صلہ رحمی دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ عمر سے پوچھا تم بتاؤ، انہوں نے کہا نہ معافی نہیں ملنی چاہیے، جس کا رشتہ دار ہے نا اس کے ہاتھ پکڑاؤ، میرا ماموں اس میں، وہ میرا ماموں تو مجھے دو، ابھی میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ نبی کا دشمن اور رعایت ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کافروں سے دوستی ہے، مسلمانوں سے ہماری لڑائی ہے۔ ہمارے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے سیانے اور بالخصوص حکمران، وہ یاریاں لگاتے ہیں یہودوں اور نصارہ کے ساتھ، مسلمانوں سے یاری لگاتے ہی نہیں ہیں، مسلمانوں کو تحقیق کر رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ مسلمان کا شان اور مقام کیا ہے؟ وہ آپس میں کرتے ہیں نرم دلی، رحمت، پیار، شفقت، لیکن کافروں کا معاملہ آ جائے تو وہاں وہ نرمی نہیں اختیار کرتے، سختی کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ یہ شان عمر بیان کر رہا ہے رب قرآن کے الفاظ میں، نہیں معافی نہیں دینی، ان کو قتل کرنا، خود ہم ان کو قتل کریں گے، یہ 70 ہے جس کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، مولا علی سے پوچھا، سب سے رائے لی، حضور نے سب کی سنی، سننے کے بعد حضور نے فرمایا مجھے ابو بکر صدیق کی رائے اچھی لگی، ابو بکر کی رائے اچھی لگی ہے، اس لیے فیصلہ ابو بکر کی رائے پر ہوگا، کریں فیصلہ کیا کرنا، چھوڑنا ہے نا، تم کہتے ہو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے چھوڑتے ہیں، کیسے چھوڑنا ہے؟ کوئی شرائط رکھنی ہے، کوئی ان کے ساتھ لکھا پڑھی ہونی ہے، کوئی ہونا ایسا معاملہ، کیا کرنا؟ اس وقت سب سے پہلی رائے یہ ہوئی کہ ان سے جزیہ لے کر، جس کو ہم آج کل گورنمنٹ بھی اور ہم بھی کہتے ہیں ٹیکس لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے پاس مالی طور پہ ہم کمزور ہیں، اسلحہ نہیں ہے، ہم ان سے پیسے لیں گے، ان پیسوں کا اسلحہ خریدیں گے، اگلی جنگ پہ استعمال کریں گے، ان سے لیجئے، جزیہ لیجئے۔ اور جو غریب ہیں نہیں پیسے دے سکتے، جزیہ نہیں دے سکتے، ان کے لیے یہ کر دیں کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دیں، لکھنا پڑھنا، وہ پڑھا دیں، ان کو معافی دے دی جائے، ان کو رہائی دے دی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ پہلی وہ جو تھے نا قیدی، ان کے بارے میں شورا کا جو فیصلہ تھا، سب سے پہلا کہ پیسے اکٹھے کیے جائیں، اور دوسرا فیصلہ تھا مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ آج ہم تعلیم سے پیچھے ہیں، اس وجہ سے ساری دنیا ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی۔ جب تک ہم علم میں آگے تھے پوری دنیا پر حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران تھے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، 22 لاکھ مربع میل۔ یہ جتنا سعودی عرب ہے، یہ اردن ہے، یہ شام ہے، یہ فلسطین ہے، ایران ہے، عراق ہے، یہ سارے اس وقت ایک ہی حکومت میں تھے، اور ان پر حکمران حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ اس لیے انگریز بہت بڑا مورخ لکھ گیا، کہتا اگر اللہ عمر کو 10 سال عمر اور دے دیتا، یا اسلام میں ایک عمر اور پیدا ہوتا، پوری روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ آج عمر جیسے بن کے دکھاؤ، عمر جیسا جذبہ رکھو، عمر جیسا ایمان لاؤ،
دیکھو پوری دنیا پہ مسلمان حکمران بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ ہمارا ان صحابہ کرام کے بارے میں تو عقیدہ ہی بڑا بزدلانہ ہے. اگر عقیدہ صحابہ کرام والا اپنا لیا جائے تو پوری دنیا پہ آج بھی ہم حکومت کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے. جلد انشاءاللہ آئے گی حکومت، اسلام کی حکومت قائم ہونے والی ہے جلد انشاءاللہ، جس کی ابتدا تحریک لبیک نے رکھ دی انشاءاللہ، بنیاد رکھی جا چکی ہے انشاءاللہ. جلدی حضرت امام مہدی بھی آئیں گے، جلدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور ہم سارے ان کے سپاہی بن کے ان کے ساتھ ہوں گے. پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کافر ختم ہو جائیں گے، بچے گا وہی جو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھے گا. یہ اسلام کی حکومت آنی میرے نبی نے خود فرمایا قیامت کے قریب جا کر پوری روح زمین پر اسلام کا پرچم لہرائے گا. پوری روح زمین، میرے نبی کا فرمان ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جب باری آئی نا، حضور نے یہ حکم سنا دیا کہ بھئی جو مالدار ہیں قیدی، وہ اتنا جزیہ دے دے، چھوڑ دے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، تو وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دے. 10 بچے جو پڑھا دے گا، پڑھنا لکھنا بچوں کو آ جائے گا، تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، رہائی دے دی جائے گی. وہ جو غریب تھے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا مسلمانوں کے بچوں کو، اور جو امیر تھے انہوں نے اپنے گھر پیغام بھیج دیا کہ رہائی کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، بھیجو. تو حضرت عباس کی جب باری آئی تو حضور نے فرمایا عباس تم بھی پیسے منگوا لو گھر سے، اور تمہیں بھی رہائی دے دی جاتی ہے. حضرت عباس نے کہا بھتیجے محمد میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے. حضور نے فرمایا چاچا پیسوں کے بغیر تو جان نہیں چھوٹنی، یہ تو شورا کا فیصلہ ہو گیا، ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں. اتنا جزیہ ملے گا تو جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں ہوگی، رہائی نہیں ہوگی، قید میں رہو گے. منگواؤ گھر سے پیسے، بھیجو پیغام. تو حضرت عباس چونکہ پتہ تھا ان کو میرا بھتیجا ہے، میرے ساتھ پیار بھی کرتا ہے، تو غصے میں آ گیا. کہنے لگے بھتیجے محمد تم چاہتے ہو میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، بھیک مانگوں؟ میں مکے کا رئیس آدمی ہوں، سردار ہوں میں مکے کا، میں بھیک مانگوں؟ میں میری شان کے خلاف ہے، میں نہیں مانگوں گا کسی سے پیسے، میرے گھر میں پیسے نہیں ہے، نہیں دینے میں نے پیسے. سرکار بھی جلال میں آ گئے، اور حضور نے فرمایا چچا میں نے بھیک مانگنے کی تو بات ہی نہیں کی. وہ جب ابو جہل نے تمہیں دعوت دی تھی کہ جانا محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو تم سونے کی بھری ہوئی ایک بوری، اینٹوں کی بھری ہوئی بوری میری چچی کو اندر کمرے میں دے کر تم نے یہ نہیں کہا تھا اس کو چھپا کے رکھ لینا، میں واپس آیا تو اسی سے میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں وہاں تو پھر میرے بچوں کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال ساری زندگی تمہارے کام آئے گا. وہ جو سونے کی اینٹیں بوری بھر کے چچی کو دی تھی کمرے میں چھپ کر رات کو، اس میں سے کوئی ایک آدھ اینٹ ہی سونے کی منگوا لے. میرا نبی مکے مدینے میں ہے اور حضرت عباس مکے میں ہے. مکے سے 450 میل کی مسافت ہے اور رات کی تنہائی ہے. حضرت عباس چھپ کر سونا اپنی بیوی کو دے رہے ہیں. میرا نبی رات کی تنہائی میں میاں بیوی کے درمیان ہونے والی بات بھی جانتا ہے، اور ان کو جو چیز دی جا رہی ہے میرا نبی اس چیز سے بھی واقف ہے. اس لیے تو ہم مانتے ہیں میرے نبی کا شان اور مقام کیا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. یا رسول اللہ اگر آپ عرش کے بھی اوپر ہوں اور کائنات کے ذرے ذرے میں کوئی کام ہو رہا ہو، میرے حبیب آپ بندوں کے دلوں کی بھی خبر جانتے ہیں، عرش کی بھی خبر جانتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. فقتلوه، فقتلوه، فقتلوه.
اس کے بغیر حضور علیہ السلام کی شان سمجھ نہیں آتی. ہم تو نبی کو ایک بندہ ایک انسان عام جیسے لوگ پھرتے ہیں اچھا اور شریف سمجھ لے, بس اتنا سمجھ لیتے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس نے یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو میں نے اپنی بیوی سے رات کو چھپ کر کیا تھا. فرمایا چھپ کر کیا تھا, مجھ سے تو نہیں چھپا ہو, کائنات کی کوئی چیز مجھ سے تو چھپی ہوئی نہیں. حضور نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت عباس نے نہ صرف مال منگوا لیا بلکہ دل سے حضور کو نبی بھی مان لیا. اور یہ تو پھر فتح مکہ والے دن پتہ چلا نا, جب حضور نے مکہ فتح کیا سارے لوگ مکے میں وہ بیت اللہ شریف کے دائیں بائیں جو مسجد حرام ہے, مطاف ہے جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں, آج وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج کی فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی, اور فوجوں کی فوجیں 1,44,000 کا مجمع تھا, اکٹھے ہو گئے, مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, اور حضور بیت اللہ شریف کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہیں, چوکھٹ کو. بیت اللہ کا دروازہ اتنا اونچا ہے کہ لمبے قد کا بندہ اگر ایڑیاں اٹھا کر بھی ہاتھ لگانا چاہے تو نیچے والی چوکھٹ کو ہاتھ لگتا ہے, اتنا اونچا دروازہ ہے. حضور اس دروازے پر کھڑے تھے اور یوں چوکھٹ کو دائیں بائیں سے پکڑا ہوا تھا, اور حضور اپنی شان خود بیان کر رہے تھے. فتح مکہ والے دن سب سے آخر میں جو آیا نا بندہ, اس کا نام عباس ہے رضی اللہ تعالی. حضور اونچے کھڑے تھے, ہمارا ایمان نیچے بیٹھے تب بھی پتہ چل جاتا, لیکن کھڑے ہی اونچے تھے, منہ بھی ادھر ہی تھا جدھر سے حضرت عباس آ رہے تھے. رش بہت زیادہ تھا, گلیاں بازار جو ہے وہ بھی بھرے ہوئے تھے. حضرت عباس ہوتے ہوتے نا مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے دروازے سے جب اندر آئے تو حضور نے دور سے دیکھا بھی اور آواز دے کر کہا چچا عباس رش کی وجہ سے یا پیچھے نہ بیٹھ جانا, ادھر سے ہو کے یہاں میرے پاس آؤ. لوگوں سے ادھر سے دائیں بائیں ہو کر اوپر سے ہوتے ہوتے دائیں یہاں میرے پاس آنا, ادھر نہیں بیٹھنا, بھی رش زیادہ ہے تو میں وہاں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں, پیچھے نہیں بیٹھنا ادھر آنا. اب حضور کا حکم ہو گیا تو حضرت عباس آگے آ گئے. ایک تو یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ عزت والا اگر بعد میں بھی آئے تو اس کو آگے بٹھانا, یہ میرے نبی کی سنت ہے. آگے آگے پاس ہی کھڑے ہو گئے. حضور نے یوں اوپر دیکھ کر فرمایا چچا عباس اب تو روڑے ختم ہو گئے, جھگڑے ختم ہو گئے, دیکھو اب تو بیت اللہ پر بھی ہمارا جھنڈا لگ گیا ہے, آج سے ہماری بیت اللہ پہ بھی ہماری حکومت ہوگی, اب تو ڈر خوف ختم ہو گئے, اب تو کلمہ پڑھ لو نا سب کے سامنے. پریشان ہو گئے, اب تو تحریک لبیک کے روڑے ختم ہو گئے, اب بھی ڈرنا ہے تو پھر اللہ ہی سنبھالے. اب بھی حضور کی عزت ناموس کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے گھبرانا ہے تو پھر اللہ ہی سمجھائے. تکڑے ہو کر کام کرو, تکڑے ہو کر حضور کے دین کے لیے سپاہی بن جاؤ, تحریک لبیک کے ممبر بنو, ہر یونین کونسل سطح کی باڈیاں بناؤ, ہر پولنگ اسٹیشن کی سطح کی باڈیاں بناؤ. اینڈا الیکشن میں تحریک لبیک نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے. تکڑے ہو کر کام کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے پکڑ دکڑ کا تو حضور کی عزت کے لیے تو ہم جانے لے کر بیٹھے اسی کام کے لیے. یہ جان اگر حضور کے نام نہیں آنی, کام نہیں آنی تو کہاں کام آنی ہے. وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام, وہ ان کا کام پکڑنا ہے, ہمارا کام جانا. عزت و ناموس کے لیے اٹھیں, بلند کریں. حضور کی عزت اور ناموس کے لیے آواز بلند کرنا ہمارا کام ہے, بلند کرنا ہمارا کام ہے, آگے کام اللہ کا ہے. مالی دا کم پانی لانا تے بار بار مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
یہ دیکھنے کے بعد کہا بھتیجے محمد آپ نے تو آج لگایا جھنڈا، مکہ فتح ہو گیا ہے، آج سے آپ کی حکومت ہے، مکے سے مدینے یہ ساری ریاست مدینہ بن گئی، آج آپ نے فتح کیا نا مکے کو، آج جھنڈا لگایا نا، میں نے تو آج سے 50 سال پہلے یہ جھنڈا لگا ہوا دیکھ لیا تھا۔ حضور مسکرا کر فرمایا اچھا یاد آ گئی یہ بات؟ جی حضور نے فرمایا اب وہ بات جس رات تو نے یہ جھنڈا دیکھا تھا وہ بات تم سناتے ہو کہ میں سناؤں؟ تیرے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا وہ واقعہ تو سناتا ہے کہ میں سناؤں؟ حضرت عباس یوں حیران ہو کر حضور کی طرف دیکھنے لگے، یا رسول اللہ وہ تو آپ کے میلاد کی رات تھی، اس رات تو آپ پیدا ہوئے تھے، یہ آپ کے پیدا ہونے والی رات کی بات سنا رہا ہوں، اس رات آپ کا میلاد ہوا تھا، اس رات یہ جھنڈا میں نے دیکھا تھا بیت اللہ پر لگا ہوا، آپ تو اس دن پیدا ہوئے تھے، آپ کو کیسے پتا کہ یہ جھنڈا لگ گیا تھا؟ اور میرے ساتھ جو واقعہ ہے وہ تو مکے سے باہر 3-4 میل باہر واقعہ پیش آیا، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا چچا عباس تو میرے پیدا ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہے، میں جب اپنی امی کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر جو قلم چلتی تھی میں تو اس کی آواز بھی اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ عرش اولی سے بھی اوپر ہے، لوح محفوظ بڑی بلند مقام پر ہے، اور وہاں پر چلنے والی اللہ کی جو قلم ہے جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ سوا رب کے نہ کوئی جانتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، صرف اللہ لکھتا ہے، اپنے حکم سے لکھواتا ہے، قلم لکھتی ہے، اور اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرا نبی کہتا ہے میں تو اپنی امی کے پیٹ میں جب تھا لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سن بھی لیتا تھا، جو لکھا جاتا تھا وہ بھی دیکھ لیتا تھا، پیدا ہونے کے بعد مکے کے ساتھ والی باتیں نہیں جانتا۔ حضرت عباس حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اتنی بصیرت اور بصارت عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے چونکہ میلاد والے دن کے وہ جھنڈا دیکھا تھا اس لیے میں نے بدر کے میدان میں تجھے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، میں نے کہا جس کے سامنے جائے اس کو نے قتل نہیں کرنا، یہ دل سے مجھے مانتا ہے، کسی دن کلمہ بھی میرا پڑھ لے۔ آج کلمہ پڑھنے کا دن آیا، کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور واقعہ بھی سناتا ہوں۔ تو حضور بیت اللہ کے دروازے سے نیچے آ گئے اور حضرت عباس کو حضور نے پکڑ کے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا، فرمایا یہاں کھڑے ہو کر سب کو سناؤ۔ حضور کا میلاد کا واقعہ حضور نے خود سنا ہے، بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر سنا ہے، اور حضرت عباس نے سنایا ہے، اور 1,40,000 صحابہ نے سنا حضور کا میلاد۔ یہاں کہتے نہیں جی میلاد کہاں منایا جاتا ہے، جی کہاں جی قرآن میں لکھا ہے، کہاں جی حدیث میں لکھا ہے، نبی کو مناتا تھا، صحابہ کو مناتے تھے۔ تو اس سے پوچھتا جو دکان پہ بیٹھا ہے، تو اس سے پوچھتا جو گلی بازار میں پھرتا، تو اس سے پوچھتا جو سڑک پہ جا رہا ہے، تو اس سے پوچھتا جو گاڑی میں تجھے ملا ہے، تو آنا ہمارے پاس بیٹھ تجھے دکھائیں کہاں کہاں لکھا ہے کہ صحابہ نے کب میلاد منایا اور کہاں کہاں ملایا۔ کوئی دن نہیں گزرا جس دن صحابہ نے میلاد نہ منایا ہو، کوئی رات نہیں گزری جس رات صحابہ نے حضور کا میلاد نہ منایا ہو۔ صحابہ تو صحابہ رہ گئے، نبی تو نبی رہ گئے، خود رب مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ ترجمانی کر رہے اللہ کے الفاظ کی، کہتے ہیں خدا خود ذاکر ہے میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ خدا خود ذاکر ہے میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ یہ میلاد کا واقعہ میں پھر کبھی سناؤں گا، اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں کہ حضرت عباس نے بھی کلمہ پڑھا ہے تو نبی کا علم غیب دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ سب سے پہلے صحابی صدیق اکبر نے بھی اگر حضور کا کلمہ پڑھا تو نبی کا علم غیب دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ یہ بات بیان کر رہے ہیں مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالوی، اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم ہیں، اور کتاب لکھ رہے ہیں تقریب المؤمنین، اس کے پہلے صفحوں پر یہ واقعہ ہے، اور وہاں وہ
صاحب کے پاس گئے تھے نا صدیق اکبر خواب کی تعبیر پوچھنے، تو اس نے جو جملے کہے تھے نا وہ بھی وہ جملوں کو بھی یہاں لکھ رہا ہے. کہتا ہے وہ محمد نہ ہوتے تو نہ نبی کوئی ہوتا، نہ رسول ہوتا، نہ کوئی آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتی. یہ سب کچھ نبی کے صدقے ہے. اس کا مقام بڑا بلند ہے، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے. اور زندگی میں تجھے اللہ موقع دے گا، اس کا تو کلمہ پڑھ کے اس کا صحابی بنے گا، اور ان کے وصال کے بعد ان کا خلیفہ بنے گا. یہ راہب لکھ رہا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے. اور مولوی نواب صدیق حسن بھوپالوی اس کتاب میں یہ بات لکھ رہا ہے. پھر احمد رضا بریلوی کیوں نہ اچھا لگے؟ تو کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ حدیث بھی قدسی ہے. قدسی حدیث اسے کہتے ہیں بات اللہ کی ہو، سنانے والے نبی ہو، اور درمیان میں راوی کوئی نہیں ہے. باقی راویوں پر علماء کی بحث ہو جاتی، نہیں جی یہ راوی بوڑھا ہو گیا تھا، بعد میں اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی، اس کی بات پہ اعتبار نہیں ہے. تو بات تو نبی سنا رہا ہے اور بات اللہ کی سنا رہا ہے، اس سے کبھی حدیث بھی کوئی ہونا چاہیے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کہا لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الارضین. حتیٰ کہ حدیث بڑی لمبی ہے، آخر میں فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اے حبیب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ نبی رسول بھیجتا. اے میرے حبیب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور مولوی ظفر علی خان زمیندار اخبار کا ایڈیٹر ہے پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے والے، یہ علماء کی بات کر رہا ہوں. یہ دیوبندی بریلوی تو اب جھگڑے شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو علماء تھے ان میں دیوبندی بریلوی والا جھگڑا ہی نہیں تھا. مولوی ظفر علی خان ہندوستان میں بڑا ایک اخبار نکلتا تھا جس اخبار کا نام تھا زمیندار. اس زمیندار اخبار کے ایڈیٹر مولوی ظفر علی خان حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو. یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. محمد نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، محمد نہ ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سب کچھ بنا ہمارے نبی کے لیے. جب تک حضور ہے یہ قائم رہے گا، جب تک حضور علیہ السلام کی مرضی ہوگی. یہ جہان قائم ہوگا جب یہ جہان اللہ اس کی بساط لپیٹ لے گا تو مصطفیٰ کریم آقا کے صدقے دوسرے جہان کا دن شروع ہو جائے گا. اللہ ہمیں صحابہ کا ایمان اور ان کے ایمان والا جذبہ نصیب فرمائے. میں باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کروں گا. 2:30 بج گئے ہیں، سنت ادا فرما لیں تاکہ وقت پہ جمعہ پڑھا جا سکے.